کو اپڈیٹ کر دیں۔ شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کر دی گئی ہے۔ عدالت نے ڈاکٹر شہباز گل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ اہم خبر، شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کی سزا کو مسترد کر دیا ہے عدالت نے، اور عدالت نے ڈاکٹر شہباز گل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ عمر بنی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ عمر بنی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں اسلام آباد کی مقامی عدالت نے ڈاکٹر شہباز گل کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا ہے۔ اس سے قبل جب سماعت ہوئی تھی تو سماعت کے دوران اسلام آباد پولیس کی جانب سے ڈاکٹر شہباز گل کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اور یہ استدعا کی گئی تھی کہ ملزم کا مزید جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ درکار ہے، کیونکہ انہوں نے موبائل فون اور لیپ ٹاپ جو ہے وہ حاصل کرنے ہیں۔ تاہم عدالت کی جانب سے دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جسے اب سناتے ہوئے عدالت نے پولیس کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی ہے اور ڈاکٹر شہباز گل کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا ہے۔ اب جو لیگل ٹیم ہے ڈاکٹر شہباز گل کی، ان کے پاس یہ چانس ہے کہ وہ ایک ضمانت کی درخواست جو ہے وہ عدالت میں دائر کر سکتے ہیں، کیونکہ اب جوڈیشل ہو چکا ہے اور اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ڈاکٹر شہباز گل نہیں رہے۔ اس کے علاوہ جو ڈاکٹر شہباز گل ہیں ان کو اب اڈیالہ جیل میں رکھا جائے گا، اور جب تک 14 روز کا جو جوڈیشل ریمانڈ ہے وہ ہوتا ہے، 14 روز بعد جیل حکام کو دوبارہ ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ تاہم اس 14 روز سے قبل جو ملزم کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اگر ضمانت کی درخواست دائر کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تاہم اب پولیس کی جانب سے جو ہے وہ تفتیش ادھوری رہ چکی ہے، اور پولیس جو ہے وہ عدالت کو اس بات کے لیے مطمئن کرنے میں ناکام رہی کہ ڈاکٹر شہباز گل کو مزید جسمانی ریمانڈ پر کیوں اپنی تحویل میں رکھنا ہے۔ اس سے قبل سماعت کے دوران شہباز گل نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ ان پر جو ہے وہ تشدد کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل نے اپنی قمیض اٹھا کر جو نشانات ہیں وہ عدالت کو دکھائے، اور کہا گیا کہ میرا فزیکل جو میڈیکل چیک اپ ہونا تھا وہ بھی نہیں کیا گیا، اور فرضی سی رپورٹ بنا کر عدالت میں جمع کرا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا تھا کہ انہیں رات کو سونے بھی نہیں دیا جاتا، اور جس کی وجہ سے وہ کافی جو ہے وہ پریشان ہیں، وہ ٹارچر کا شکار ہیں۔ جو شہباز گل کے وکلا تھے ان کی جانب سے بھی جو پولیس کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا ہے اس کی مخالفت کی گئی، اور شہباز گل کے وکلا نے کہا کہ اب مزید جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ دینا مناسب نہیں ہے، جس پر عدالت کی جانب سے جو ہے وہ پولیس کی استدعا مسترد کی گئی ہے، اور اب شہباز گل کو جسمانی ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جی پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت اسلام آباد میں اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا کیس، عدالت نے شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کی سزا پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کر دی۔ عدالت نے شہباز گل کو 14 روز کے لیے جیل بھیج دیا۔ اسے قبل شہباز گل کی گفتگو کا ٹرانسکرپٹ عدالت میں پڑھا گیا۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ شہباز گل نے اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی ہے۔ عمر بنی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ صبح سے ہی وہاں پر موجود ہیں عدالت کے باہر، اور لمحہ بلمحہ ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ عمر بنی، یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں پر کون کون سے دیگر رہنما موجود تھے، اور کیا کوئی میڈیا سے بات چیت کی انہوں نے؟ جی دیکھیں، آج صبح جب ڈاکٹر شہباز گل کو عدالت میں پیشی کے لیے لایا گیا تو اس وقت تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی۔ اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کے اسلام آباد کے مقامی رہنما ہیں، جن میں علی نواز اوان شامل ہیں، کنول شوذب شامل ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ شہباز گل سے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ جو شہباز گل کی جو لیگل ٹیم ہے جس میں فیصل چودھری جو ہیں وہ شامل ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے بھی جو شہباز گل ہیں ان سے ملاقات کی، اور جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے انہوں نے شہباز گل کے حق میں نعرے بازی کی، انہوں نے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی، انہوں نے پاکستان کے حق میں نعرے بازی کی، اور اس حوالے سے جب سماعت شروع ہوئی تو کمرہ عدالت جو تھا وہ کھچا کھچ بھر چکا تھا، اور چھوٹا سا کمرہ عدالت ہے، اس میں اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ نہیں آ سکتے تھے، جس کی وجہ سے کئی میڈیا نمائندگان کو بھی کمرہ عدالت کے باہر ہی کھڑے رہ کر سماعت کا احوال جو ہے وہ سننا پڑا۔ اور اس کے علاوہ جو مزید کارکنان تھے کچھ دیر بعد وہ بھی آئے، اور ان کی جانب سے پولیس اور
کارکنان کے درمیان ایک دھکم پیل بھی دیکھنے کو ملی، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے مزید کارکنان آئے تھے بعد میں ان کو پولیس نے عدالت کی طرف جانے سے روک دیا تھا، جس کے باعث ایک چھوٹا سا کلیش جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا۔ لیکن جو اگر جنرل سینس میں بات کریں تو معاملہ جو ہے وہ پرامن ہی رہا اور کسی قسم کا جو کلیش ہے وہ زیادہ بڑھ نہ سکا۔ تاہم رہنما بھی موجود تھے، انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں یہی کہا کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ملک کے اداروں سے پیار کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ایسی بیان بازی نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں انہوں نے جو ہے وہ ملکی اداروں پر کڑے اور بڑے ایک سخت الزامات جو ہیں وہ عائد کر رکھے ہیں ماضی میں بھی۔ تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ کبھی بھی اپنے اداروں کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کی بیان بازی نہیں کر سکتے، اور جو بھی شہباز گل نے کہا ان کا وہ مطلب نہیں تھا جو کہ عام طور پر اس سے تاثر لیا گیا۔ تو ایک بڑی پیشی تھی، اور بڑی پیشی کے دوران سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات ہمیں دیکھنے کو ملے۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی، جبکہ دیگر جو سیکیورٹی قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے ان کے اہلکار بھی وہاں پر موجود تھے۔ لیکن دیکھا یہ گیا کہ جو شہباز گل ہیں وہ بھی کافی پراعتماد نظر آئے آج، تاہم ان کے چہرے سے واضح طور پر یہ لگ رہا تھا کہ وہ کافی تھکے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے عدالت کے سامنے بھی اس بات کو رکھا کہ ان کو جو ہے وہ ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کو سونے نہیں دیا گیا، اور جب بھی وہ سونے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں جگا دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ان کے چہرے پر جو تاثرات تھے وہ عیاں تھے کہ ان کو جو ہے وہ ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تاہم اب عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ جو شہباز گل کی لیگل ٹیم ہے وہ کیا لائحہ عمل اپناتی ہے، وہ ضمانت کی درخواست دائر کرتی ہے یا نہیں۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ شہباز گل کے جو وکیل جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور یہ کہا کہ رہنماؤں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے بعد کیا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، اس کے بارے میں کچھ انہوں نے بتایا؟ جی دیکھیں، آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں تو ابھی تک وکلاء کی جانب سے نہیں بتایا گیا، تاہم کچھ رہنما ہمیں یہ کہتے ہوئے ضرور نظر آئے کہ اب وہ ضمانت کی درخواست کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے۔ تاہم ابھی لیگل ٹیم کی طرف سے کوئی واضح موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، اب کیونکہ عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ جو ہے وہ بہت شکریہ عمر برنی تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ڈسٹرکٹ سیشن عدالت اسلام آباد میں اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا کیس، عدالت نے شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کی سزا پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کی اور 14 روز کے لیے جیل بھیج دیا۔